موجود ہیں ڈسکا کے حلقہ NA-73 میں. یہ وہی حلقہ ہے جو بائی الیکشن میں NA-75 تھا اور کافی مشہور ہوا دھند کی وجہ سے. آپ سب کو پتہ ہے کتنی ورسٹ سچویشن تھی اس وقت. یہ حلقہ جو ہے وہ سید ظاہر شاہ صاحب کا حلقہ تھا مرحوم، جو 1985 سے مسلسل یہاں سے جیتے آئے، اور اس کے بعد ان کی دختر جو ہے سیدہ نوشین افتخار اس حلقے سے اب ان کی سیاست کو جاری رکھے ہیں. میرے ساتھ اس وقت سیدہ نوشین افتخار موجود ہیں جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے یہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس الیکشن کے حوالے سے. جی میڈم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شکر الحمدللہ، شکر اللہ کا. الیکشن کی آمد 8 فروری کو الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کے حلقے کے 75 کے حوالے سے. دھند چھائی ہوئی تھی کافی، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. ہوا کیا تھا؟ دھند والا الیکشن تو جی فیمس الیکشن ہے، اور ڈسکا کوئی میں کہتی ہوں کہ یہ سارا کریڈٹ ڈسکا کا ہے. جس طرح ہمارے دھڑوں نے، PMLN کے ووٹرز نے، ورکرز نے جس طرح یہ الیکشن سنبھالا میرے ساتھ، شانہ بشانہ انہوں نے لڑائی جو ہے وہ لڑی اور جیتی جنگ. تو اللہ کا کرم ہے، کیونکہ یہ حلقہ ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے. پہلے ظاہر شاہ مرحوم جو ہیں، آپ نے خود بھی بتایا کہ 1985 سے وہ تحصیل ڈسکا سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے وہ ہر الیکشن انہوں نے جیتا بھی. ان کی ڈیتھ کے بعد جو یہ مجھے موقع ملا، پارٹی کا اعتماد ملا، لیکن دھند جو چھائی تھی میرا خیال ہے وہ چھٹی، اور PTI کو صحیح طور سے وہ ٹرانسپیرنٹلی ان کی جو بھی انہوں نے یہاں پہ اس دن الیکشن چوری کرنے کے لیے، سبوٹاج کرنے کے لیے جو بھی یہاں پہ حرکتیں کی آپ سب نے دیکھیں، بلکہ انٹرنیشنلی لوگوں نے دیکھا، کیونکہ یہ پہلے بھی الیکشن چوری کر کے آئے تھے، اور اس دفعہ بھی ان کی یہی خواہش تھی کہ الیکشن کو یہ چوری کر لیں. کہیں پہ جو ہیں وہ ہمارے رزلٹ ٹیمپر ہو گئے، کہیں انہوں نے ہمارے دھڑوں سے ہمارے کاؤنسلرز کو جو ہے وہ اغوا کروا لیا. اور لیول پلینگ فیلڈ کی یہ بات کرتے ہیں تو تب میرے پاس بھی ایسا کچھ نہیں تھا. ہمیں بائی فورس جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پارٹی چینج کریں، اپنی جو ہیں پارٹی سے لوائلٹیز لوگوں نے ختم کر کے مجبوری کے تحت ان لوگوں کو جانا پڑا. لیکن کیا تب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ملی. آج اللہ کا میں یہ کہوں گی کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بڑی بے آواز ہے. اور آج تب میں یہ سوچتی کہ جب میں یہاں الیکشن لڑتی تھی تو میرے ساتھ جو حالات بنائے جاتے تھے اور جو ہوتا تھا، تو تب یہ جو ہے ڈرنا چاہیے تھا کہ وقت کبھی بھی تبدیل ہو سکتا ہے. اچھا، دھند والے الیکشن میں آپ کے اوپر کیا پریشر تھا؟ آپ کینڈیڈیٹ تھیں تو کینڈیڈیٹ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میری تو لمبی لسٹ ہے. میں گھر سے باہر جب یہاں سے نکلتی تھی تو پولیس کے ناکے ہوتے تھے جگہ جگہ، اور پھر میری پوری فیملی پہ جو ہے وہ پرچے FIRs تھیں تاکہ وہ میرے ساتھ باہر کیمپین میں نہ جا سکیں. میرے بھائی کو ایک دن انہوں نے اریسٹ کر لیا، پھر مجھے کالز کرائیں کہ آپ پارٹی جو ہے وہ چینج کریں. پھر اس کے علاوہ ہمارے لوگوں کو پریشرائز کیا جاتا تھا کہ وہ گھروں سے نہ نکلیں. اور الیکشن ڈے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، الیکشن ڈے والے دن تمام پولنگ اسٹیشنز کے دروازے وہ بند کر دیے گئے تھے، اور پولیس جو ہے وہ ہر اس کے اوپر پہرا خود دے رہی تھی. لیکن پھر وہی بات کہ اللہ کا کرم اور ڈسکا کی عوام. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ جو 20 پریزائڈنگ آفیسر جو تھے وہ لاپتہ ہوئے تھے، اس وقت آپ کی کیا پوزیشن تھی اور آپ نے کس طرح سٹینڈ کیا؟ کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ رزلٹ روک دیا گیا تھا؟ اس کا مجھے اس طرح علم ہوا کہ ہم لوگ وہیں RO آفس میں موجود تھے. ہم لوگ کاؤنٹ کر رہے تھے ساتھ ساتھ کہ کہاں سے لوگ جو ہیں وہ رزلٹ لے کے چل چکے ہیں اور آ رہے ہیں. تو اینڈ پہ رات کو میرے ہاتھ سے 2-3 بج چکے تھے، تو رابطے مسلسل ہمارے لوگوں کے ساتھ تھے پولنگ اسٹیشنز پہ. انہوں نے مجھے بتایا کہ رزلٹ سے تو یہاں پہ ہمارے آفیسرز بھی جو ہیں وہ اغوا کر لیے گئے ہیں. تو میرے علم میں آیا کہ 26 پولنگ اسٹیشن سے لوگ جو ہیں وہ غائب ہیں. 26 میں سے 6 نے ان کی بات نہیں مانی، وہ تو پہنچ گئے، گاڑیوں میں بیٹھے رہے یا بھاگ کے جس طرح بھی ہے وہ ہم تک RO آفس آئے، انہوں نے آ کے حالات سے ہمیں آگاہی دی. 20 پولنگ اسٹیشن کے جو لوگ انہوں نے اغوا کیے تھے بیلٹ باکسز کے ساتھ اور ووٹ کی پرچی کے ساتھ، تو وہ اتفاقاً مجھے موقع ملا کہ وہیں پہ کھڑے میں نے ان کی ویڈیوز بنائیں، کیپچر کی. وہ DSP ان کو ڈالوں 2 میں پولیس والوں کے ساتھ جو ہیں وہ لے کر پہنچے. تو پھر ہمیں واضح ہو گیا کہ اب جو ہے الیکشن جو چوری کرنے کا انہوں نے پلان کیا ہوا تھا، تو وہ اس میں پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس اوریجنل جو ہے فارم 45 اور 46 اویلیبل تھے، تو جس وجہ سے جو ہے چیزیں بہتر ہو گئی. جی بتائیں، دھند میں اتنی مشکلات ہوتی ہیں تو خواتین کی حمایت تھی آپ کے ساتھ اس وقت؟ ہاں، میں ہمیشہ سب کو یہی بتاتی ہوں کہ رزلٹ کے بعد جب مجھے تھوڑا ٹائم ملا، میں نے وہ اپنا سارا رزلٹ جو ہے وہ خود دیکھا، تو مجھے پتا چلا کہ 53 فیمیل جو % ووٹر ہے انہوں نے ہمیں ووٹ کاسٹ کیا ہے. تو مردوں سے خواتین نے مجھے زیادہ ووٹ کاسٹ کیا ہے میرے بائی الیکشن میں. تو فیمیل سپورٹ واز لائک میسو. لیکن گورنمنٹ بھی ان کی تھی، اور آپ نے الیکشن کیسے لڑا؟ کس طرح آپ ان چیزوں کو فیس کرتی رہی ہیں؟
دیکھیں عمر صاحب، جب ذمہ داری ہوتی ہے نا رشتے کی آپ کے اوپر، اور میرا اور میری والد کی بہت محبت رہی ہے، تو وہ ایک جنون بن گیا ہوا تھا. اور سب سے بات مجھے ایک ڈسکا کی عوام کی تکالیف جو میں دیکھتی تھی، اور میرے سامنے آتا تھا کہ لوگوں پہ کس طرح ظلم اور جبر یہ کرتے تھے، لوگ اپنا حق رائے استعمال نہیں کر پا رہے تھے. تو ان چیزوں نے سب نے مل کے مجھے وہ انرجی دی، مجھے موٹیویٹ کیا. اور سب سے بڑی میری والدہ، جو کہتے ہیں نا کہ ہر مرد ہمیشہ ہی ہم سنتے ہیں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا جو ہے وہ ایک بہت اس کا رول ہوتا ہے. اور میں کہوں گی کہ اگر میری کامیابی ہے تو اس کے پیچھے بھی میری والدہ کی دعائیں اور ان کا سپورٹیو رول ہے. وہ ابو کی ساتھ ظاہری بات ہے 50 سالہ زندگی گزاری، اور جب سے وہ شادی کر کے آئیں تو الیکشن کے ماحول کو ہی وہ مانیٹر کرتی تھیں. تو وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ آج الیکشن کی اگر کیمپین 4 بجے تک ہے تو الیکشن اچھا جا رہا ہے، اگر جلدی آؤ گے تو الیکشن اچھا نہیں جا رہا. لیکن ان کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے ہمت دی. ڈسکا کی محبت، میرے پیچھے جو سپورٹ تھی عوام کی، وہی میری طاقت بنی. تو پھر لڑنے کا جذبہ جو ہے وہ بڑھتا گیا.